بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے منتھ میں ہم سب کو قرآن سننے کی توفیق دے رہا ہے, قرآن سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے. یہ بھی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور رمضان از اے منتھ جس میں دل بہت نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بہت زبردست موقع ہے آپ کے پاس, اور قرآن کے میسج کو ایبزارب کرنے کا بہت زبردست موقع ہے آپ سب کے پاس. تو ہماری کوشش ہے کہ سورہ البقرہ کو گو تھرو کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت ڈیٹیل تفسیر بتا رہا ہوں, بیکاز آئی ایم ناٹ اے مفسر بائی اینی مینس. دیر آر اسکالرز آؤٹ دیر جو تفسیر بتاتے ہیں سورہز کی, بٹ میری کوشش یہ کہ ایٹ لیسٹ اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں, جو یوتھ ہے, دے بلڈ دس لو اینڈ ایفیلیشن ود دا قرآن, اور قرآن پہ وہ غور کریں, قرآن پہ عمل کریں, اپنے گھر والوں کو بٹھائیں, خود قرآن پڑھائیں, قرآن سمجھائیں, اپنے پرپز آف لائف کو سمجھیں, یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب ساری زندگی دھوکے میں گزار دیں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. کلیئر ہے قرآن میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, لیکن قرآن سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ ہم یہاں جو آئے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے ہم سے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. واٹ ڈز ہی وانٹ فرام اس؟ تو دیٹس وائی سورہ البقرہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. الحمدللہ ورس 62 تک ہم پڑھ چکے ہیں, اور اب تک جو ڈائنامک تھیمز آئی ہیں, مختلف ورائٹی آف تھیمز آئی ہیں, اس میں اب بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے, فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, بتا دیا گیا ہے کہ ٹرانسفر آف لیڈرشپ اب ہو رہی ہے بیکاز آف سو اینڈ سو ریزنس. تو اسپیشلی جو آیت نمبر 61 میں نے پڑھی تھی 61, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے کس طرح کے کرائمز کیے, جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب انہوں نے لیا اپنی ان شرارتوں کی وجہ سے, اپنے کرائمز کی وجہ سے. تو یہی کچھ اب آگے چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. ورس 62 بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں میں نے آپ کو دین پر آنے کا فائدہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو کوئی دین کے فلسفے کے مطابق زندگی گزارے گا, دین پر عمل کرے گا, تو نہ اس کے لیے کوئی غم ہے, نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے. تو یہ نفسیاتی طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ ہیومن بینگز کے دو بڑے مسئلے اس دنیا میں, ان کی زندگیوں میں, ایک غم ہے اور ایک خوف ہے. اور یہ بہت پاورفل ایموشنز ہیں جو انسان کو بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں, انسان کے ترقی میں مائل ہوتے ہیں, انسان کی گروتھ میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے بہت بڑی, انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے, انسان اوور تھنکنگ کر کے ظاہر ہے اور خوف میں آ کے اور غم میں آ کے اپنے آپ کو عبادات سے ہٹا لیتا ہے, ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف کی طرف لے آتا ہے. سو اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ایکچولی صحیح سے دین کو سمجھ لیا, تو اللہ تعالیٰ ایسی سکینت نازل کرتا ہے. جیسے پرانے بزرگوں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ خود دیکھیں, ہمارے پرانے بزرگان گاؤں کے علاقوں کے اسپیشلی, نہ وہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کوئی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اور ایم فلز نہیں کیے ہوئے تھے, نہ وہ پولیٹیکل سائنس پڑھے تھے, نہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ تھے, مطلب ان دا سینس آف ٹوڈیز ایجوکیشن. پھر بھی کتنے دانا تھے, کتنی وائز باتیں کرتی تھی ہماری دادیاں اور نانیاں, اور کتنے ٹوٹکے انہیں آتے تھے. یہ سب میڈیکل سائنس آئی ہے, میں مقابلہ نہیں کر رہا میڈیکل سائنس ورسز دیئر ٹوٹکے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان اسپائٹ آف نو ایجوکیشن دے ہیڈ دا وزڈم, دے ہیڈ دا کوالٹی سچ ایز فوربیرنس, سچ ایز صبر. آج کی یوتھ, آج کی جنریشن بہت بے چین ہے, ہماری زندگیوں میں بے چینیاں بہت بڑھ چکی ہیں, ہم بہت جلد باز ہیں. وہ کوالٹی سچ ایز فوربیرنس, برداشت, ٹالرنس, صبر, کمپرومائز, ان چیزوں سے ہم بہت آہستہ ان چیزوں سے ہم بہت دور جا رہے ہیں. تو بزرگوں کو دیکھیں, ہر وقت ذکر, ہر وقت تسبیح ہاتھ میں, چلتے پھرتے فجر پہ اٹھتے تھے, اور خوشی, ہر وقت خوشی اور عقل مندانہ باتیں کرنا. تو بڑا ڈفرینس ہے ہماری جنریشن میں اور ان کی جنریشن میں.
So why this difference? Because unfortunately ہمارا تعلق اللہ سے ویسا نہیں ہے جیسا ان کا تھا. وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید پڑھتے تھے, بہت زیادہ پڑھتے تھے. ذکر اذکار ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ تھے, چلتے پھرتے ذکر, اور پھر چڑیوں کو دانہ ڈالنا, نیچر کے ساتھ رہنا, زیادہ ٹائم نیچر کے ساتھ سپینڈ کرنا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, مجھے مدرس کے میسیجز آتے ہیں یوتھ کلب کے تھرو, اور میں آج اگر کوئی ینگسٹر یہ بات سن رہا ہے تو اس ینگسٹر کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں کہ دا کوئکسٹ وے ٹو فیل اینڈ گیٹ ڈسٹرائڈ ان لائف از ٹو اسٹارٹ مس بیہیونگ ود یور مدر. جو نوجوان اپنی والدہ سے بدتمیزی کرنے لگ جائے تو بس وہ یہ سمجھے کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب پیرنٹس اور اسپیشلی مدرس یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم سے مس بیہیو کرتے ہیں. یہ سارا دن بیٹھ کے روزے میں موویز, ٹی وی سیریز, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی قرآن پڑھتے ہیں, نہ کوئی نماز ہے, نہ مسجد میں جانا ہے. تو پھر یہ وہی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کچھ لوگ کو روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں دیتا, تو انفارچونیٹلی پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. پھر تو روزہ ٹارچر ہے ہمارے لیے. پھر روزہ کیوں آپ رکھ رہے ہیں, اللہ پہ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ احسان نہ ہی کریں. بہت مہربانی اللہ تعالیٰ پہ, نعوذ باللہ. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مدرز مجھے کہتی ہیں کہ وہ سمجھا کے تھک گئی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو میں انہیں کہتا ہوں فرق پڑنا بھی نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو جوتیاں جو ہے وہ باتیں سکھاتی ہیں, اور کچھ لوگ کو جب ٹھوکریں لگتی ہیں زندگی میں تو شاید تب انہیں سمجھ آتا ہے. سوری ٹو یوز دیس ورڈس, تھوڑا سا ہارش ہے, لیکن اب کیا ہم کہیں. وہ مائیں کہتی ہیں کہ ہم بات کر کر کے تھک گئے ہیں, یہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, اب تو شاؤٹ بھی کرنے لگے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ انہیں جلدی سمجھ آ جائے. لیکن اگر کوئی مجھے ڈائریکٹلی سن رہا ہے تو بہت ہی بری بات ہے, اور آپ لوگ خود اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. تو ہر انسان کو خود اپنی فکر ہونی چاہیے اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے ہر انسان کو. امیچورٹی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے اور رسپانسبلٹی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ایوری ایکشن ہیز اے کانسیکوینس. ہر ایکشن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور روزے کا جو فلسفہ ہے, میں آج ہی کامسیٹس میں میرا ایک لیکچر تھا آن لائن, تو میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے, روزہ آپ کو کیا سکھانے آیا ہے. اللہ کو کیسے جانتے ہیں آپ روزہ رکھ کے؟ آپ اللہ کو ایسے جانتے ہیں کہ جس رب کے لیے میں حلال چھوڑ سکتا ہوں, جس رب کے لیے میں حلال سے دور رہ سکتا ہوں, تو مجھے کیا تکلیف ہے میں حرام سے دور نہ رہوں. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن روزے کے درمیان حرام ہے, جسمانی تعلق. کھانا پینا حلال ہے ویسے, لیکن روزے کے درمیان حرام ہے. تو جس رب کے لیے آپ حلال سے دور ہو رہے ہیں, اس رب کے لیے آپ حرام سے دور نہیں ہوں گے. واٹس رانگ ود یو؟ کیا آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا حکمتیں ہیں عبادات کے پیچھے؟ ہم اللہ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اے میرے رب, میں تیرے لیے روزے کی حالت میں حلال چیز کو چھوڑ رہا ہوں, ترک کر رہا ہوں, تو روزے کے بعد حرام چیز کو بھی ترک کروں گا, اور رمضان کے بعد بھی حرام چیز کو ترک کروں گا. تو ایوری تھنگ از کانسیکوینس, ریممبر دس. ہر چیز کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ سیدھے نہ ہوئے پیرنٹس کی ایڈوائس پہ, تو پھر اللہ نے تو سیدھا کرنا ہی ہے آپ کو, اور زمانے نے بھی آپ کو سیدھا کرنا ہے, لیکن وہ زمانے کا طریقہ ذرا ہارش ہوگا. خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارے لیے ایز کریٹ کرے. ڈیٹیل میں کیا جانا, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ورس نمبر 63 آنورڈز انشاءاللہ آج تک ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے, اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا, اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. مختلف قوموں میں جو مختلف انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں, ان کو مختلف معجزات دکھائے. نبی یاد رکھیں جب ایک قوم میں ہوتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. نبی چونکہ اب نہیں ہے کوئی, تو ایسی چیزیں اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی کہ پہاڑ سر پر آ گیا ہے, یا کوئی بہت ہی
ایسی چیز جو عجیب و غریب ہے وہ دیکھنے میں آ گئی، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا۔ نبی کی موجودگی میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل اور انسانی سوچ سے مترادف ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اپوزٹ ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور ان کی موجودگی میں بہت سی چیزیں، سمندر کو چاک کیا اللہ نے، یہ پہاڑ سر پر آ گیا کوہ طور، یہ معجزات ہیں۔ تو یہی اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی شریعت کو، تورا کو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ واقعہ ایسے کہ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازرائے شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جیسے پیرنٹس کبھی کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں، کچھ ڈراوا دیتے ہیں کہ بچے ایکشنز لینے لگ جائیں، ادروائز تو سرکش ہو جائیں گے سارے۔ تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ جو ہے اس کو کھڑا کیا تاکہ یہ لوگ عمل کرنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات انہیں یاد کرا رہا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ کرائمز آفٹر کرائمز معاف کیا اللہ نے، 2000 سال تک چانس دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حرکتیں ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ آج ہے۔ اس وقت بھی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جو زائنسٹ جوز ہیں، جوز میں بھی کچھ ٹریڈیشنل ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، نیوٹرل ہیں، بالکل جیسے اسلام، ہم مسلمان اسلام کے پیروکار ہیں، وہ جوڈائزم کے پیروکار ہیں، نیوٹرل ہیں، ان سے ہمارا کچھ دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ان سے کوئی نفرت ہے، نہ ہی کوئی مسئلہ ہے ان سے، وہ بس اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جو زائنسٹ جوز ہیں، جو اسٹیٹ آف اسرائیل اس وقت بن رہی ہے جس ایگریسونیس سے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عزت نہیں ہے دنیا میں اسٹیٹ آف اسرائیل کی۔ وہی بات اللہ نے کہ غیر المغضوب اور ہیوملیٹڈ، ابھی بھی کسی یونیورسٹی میں آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر جائے گا ان کا تو اس کو اسٹینڈنگ اویشن ملے گی وہاں جا کے؟ بالکل بھی نہیں۔ انفیکٹ آئی واز سینگ اے کلپ کہ اسٹیٹ آئی تھنک منسٹر تھا کوئی اسرائیل کا، وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا، امریکن اسٹوڈنٹس واکڈ آؤٹ آف دا لیکچر ہال، کھڑے ہوئے سارے اسٹوڈنٹس، انہوں نے اپنی پیٹھ اس کے پیچھے اس کے سامنے کی، اپنی بیک اس کو شو کی، اور اس کے بعد دے واکڈ آؤٹ آف دا روم۔ سچ ہیوملیشن، تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ بہرحال وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ڈے آف سیبت، سیٹرڈے کو انہیں منع کیا گیا کہ فشنگ نہیں کرنی ہے، لیکن وہ بھی پھر ایول جینیس، ظاہر ہے کہ شرارت پہ جب آتے تھے تو شارٹ کٹ انہوں نے کیا لگایا، اور کیا انہوں نے جو ہے وہ ایک اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ سبت یعنی ہفتے والے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، ان آرڈر ٹو ڈسپلن دیم۔ اللہ تعالیٰ ڈسپلن کرتا ہے قوموں کو، مختلف طریقے ہیں قوموں کو ڈسپلن کرنے کے، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، یہ بھی ایک امتحان تھا ان کا۔ انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں، میرا خیال پاکستانی قوم تو اس میں ماہر ہے، ہیلے بہانے ڈھونڈنے میں اور شارٹ کٹس لگانے میں اور جگاڑ لگانے میں، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں جگاڑ، کہ چلو گورنمنٹ کے یہ رولز ہیں تو اس رول کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹیکس دینے کے یہ اصول ہیں تو لیٹس لرن ہاؤ ٹو بائی پاس۔ تو اس میں تو ماہر ہیں نا ہم، لیکن شرم کی بات ہے، اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام بھی ہیں، اور ہمارے لوگوں کو نوکری کوئی نہیں دیتا ہے۔ کبھی آپ جا کر دیکھیں کہ ویسٹ میں اور مڈل ایسٹ میں کتنی بدنامی ہو چکی ہے چند ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ ہر وقت جگاڑ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اور ہمارا اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں ہر وقت اسی چکروں میں کہ کس طرح بائی پاس کروں میں رولز کو، اور کس طرح میں جگاڑ لگاؤں۔
تو یہی جگاڑ لگانے کی کوشش کی انہوں نے کہ گڑھا بنا لیتے تھے تاکہ چلو سیٹرڈے کو ایویڈنٹلی ہم مچھلیاں نہ پکڑیں لیکن مچھلیاں اس میں ٹریپ ہو جائیں اور سنڈے کو ہم ساری مچھلیاں پکڑ لیں. تو بات تو وہی ہے نا, حکم کی خلاف ورزی تو ہو گئی. فجعلناہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں انہیں بندر بنا دیا. یہ سورہ البقرہ میں ایک فیکٹ ہے. فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین, اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا. تو یہ کس لیے؟ تاکہ آنے والی قومیں خصوصاً ہم لوگ مسلمان اس سے عبرت پکڑیں, ان سٹوریز کو بجائے کہ کرٹیکلی اسکیپٹیکلی دیکھنے کے. جو مومن ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وائے, کہ کیوں ہوا ایسا, اور جو منافق ہوتا ہے وہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہاؤ, ایسا ہو کیسے سکتا ہے. جب اللہ بتا رہا ہے تو ایسا ہوا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ہم غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, جو اس میں اللہ بتا رہا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم ہاؤ کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہم وائے کی طرف جاتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں. تو اللہ بتا رہا ہے ایسا کیوں ہوا, کیونکہ انہوں نے سرکشی کی. تو پوائنٹ لیں جو پوائنٹ لینے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب واقعہ جا رہا ہے اس طرف کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو, کیونکہ یہ سارا واقعہ ظاہر ہے اس طرح آتا ہے نا کہ ایک بندہ تھا جس نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا تھا, تو اب وہ بندہ مل نہیں رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو یہ پورا پروسیس ایک اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جاری کیا. یہ پروسیس کیا تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں. آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ ان میں سے جو اسکیپٹکس تھے, جو ریڈیکیول کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اب کون سی نئی سائنس ہے جی کہ آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کہ وہ گائے ذبح کر کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں یہ اپنی طرف سے کوئی مذاق کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا پھر تو میں جہالت کروں گا. تو اسی لیے میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. اگین رویہ کیا ہے؟ منافقین کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں, ہر بات سے وہ ایک نکتہ نکالتے ہیں, اس نکتے کا وہ مذاق اڑاتے ہیں, اس کو موک کرتے ہیں بجائے کہ اس پہ عمل کرنے کے. تو واقعہ کچھ ایسے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. بالآخر بات حضرت موسیٰ تک پہنچی تو انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا, اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا. یاد رکھیں, ہر قوم سے, ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرائے ہیں نبی سے اور اس قوم سے جو ان کی اس قوم کی سائیکالوجی کے خلاف جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو میری راہ میں. یہ بات عقل کو لگتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 6 سال کے بچے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے, لیکن اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے کہ منافق اور مومن ذرا چھانٹی تو ہو نا, یہ مذاق اڑانے والے ذرا سامنے تو آئے نا, کہ جو اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو وہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ہے یہ اللہ رسول کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, ایروگینٹ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ان میں سے جو چیلنج کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی. بہرحال اللہ کا حکم تھا. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون. پھر واقعہ آگے جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ, بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو, اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ. حدیث سناتا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی one of the reason was کہ they used to ask so many questions rather than acting on them. احکامات پہ عمل کرنے کی بجائے سوالات بہت کرتے تھے, اور یہ چیز ہلاکت کا باعث بنتی ہے قوموں کا.
ایک ہے کہ جینون سوال ہیں، سمجھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، ینگسٹرز کے وسوسے ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از فائن. سوال تو حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندگی کیسے بخشتا ہے، میں تیرے سائنس دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نہیں کہ ایک پرندہ لو، اس کو ذبح کرو اور پھر اس کے 4 حصے کرو، تو اللہ تعالیٰ کیسے 4 حصوں کو جوڑ لائے گا. تو سوال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر تو آپ تنگ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، موک کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا کرٹیکل اینالسٹ ثابت کرنے کے لیے، اور غرور میں آ کے، ایروگنس میں آ کے، تمسخر میں آ کے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں اور سوال پہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر دیٹ از اے ویری بیڈ تھنگ اینڈ دیٹ از ون آف دا سائنز آف ہپوکریسی، کہ عمل یہ کرنا نہیں چاہتا اور سوالات بہت زیادہ ہیں. تو یہی چکر ہے کہ اب وہ سوال اتنے کرنا شروع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ اصل بات تھی کہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو مشکل میں ڈالنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن مشکل میں خود پڑ گئے. جتنے سوال کیے اتنے مشکل میں پڑتے گئے. اب کرائٹیریا مشکل ہوتا گیا، چپ کر کے گائے پکڑتے، اس کو ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم بجا لاتے، لیکن اللہ بھی اب کرائٹیریا مشکل کرتا جا رہا کہ اچھا بڑھیا نہیں ہونی چاہیے، ینگ ہونی چاہیے، نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہی بات ہے، ہم سوال کر کے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. اور صحابہ پہ کئی بار رسول اللہ غصے ہو جاتے تھے جب وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بہت سوالوں کی وجہ سے شریعت تمہارے لیے مشکل ہوتی جائے. تو جو حکم دیا گیا اس کو سمپلی بجا لاؤ. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین. اصل میں قرآن آج میرے لیول سے ذرا نیچے ہے، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، بٹ انشاءاللہ لیٹس ٹرائی. وہ پھر کہنے لگا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. آئی تھنک آئی شوڈ ہولڈ دا قرآن لائک دس. تو اب مزید سوال جب ہوتے گئے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کرائٹیریا مزید اسٹرکٹ کرتے گئے. جب انہوں نے رنگ پوچھا تو فرمایا، اللہ نے بھی پھر جواب دیا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائیے، ذرا ڈیٹیل اور بتلائیے. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یعنی کہ چیک کریں کہ تنگ کس طرح کرتے تھے اور طنز بھی کر رہے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ذرا ہمیں اور بتائیں. قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس سے ہمیں ایک بات پتہ لگتی کہ جب ایک انسان آپ کو تنگ کرنے پہ آئے نا تو آپ تنگ نہ ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اس سے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. تو اس کی تفسیر میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے ظاہر ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے، ڈیٹیلنگ میں چلے گئے، سوالات شروع کر دیے، جس پر اللہ نے ان پر سختی کی اور سختی کرتا چلا گیا اللہ. اسی لیے دین میں تمعک اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا. جتنا حکم دیا گیا اتنا کرو، سنت کے مطابق اعمال کرو، بلا وجہ کمپلیکیٹڈ ایشوز مت کریٹ کریں. اور یہ قتل کا وہی واقعہ ہے، یہ جو ابھی واقعہ آگے آنے والا ہے، اگلی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. تو یہ وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا.
درا حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا. مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر لو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر رکھنے کی قدرت رکھتا ہے, چاہے وہ خلوت میں کرو جلوت میں کرو. تو مقتول نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اسے کس نے قتل کیا اور بات واضح ہو گئی. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو, وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سائن بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو تمہارے سامنے زندہ کر رہا ہے تو اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کرے گا, اور تم جرم سے نہیں چھپ سکتے. قیامت والے دن تو جرم واضح ہو جائے گا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. This is one of my favorite ayah from the Surah Al-Baqarah. ڈفرینٹ ہارٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس ساری بات سنانے کے بعد کس طرح بنی اسرائیل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے, پتھر سے بھی زیادہ, کہ تم لوگ ایسا پھرے کہ تم نے شریعت پر عمل تو دور کی بات تم مذاق اڑانے لگے. دل جب سخت ہو جاتا ہے برادرز اینڈ سسٹرز, انسان دین پر عمل کرنا تو دور کی بات اس کا تمسخر اڑانے لگ جاتا ہے. آج ہماری یوتھ کا دل سخت کیوں ہے؟ حدیث کیوں انہیں اٹریکٹ نہیں کرتی؟ قرآن کی باتیں کیوں اٹریکٹ نہیں کرتی؟ ہر وقت ہنسی مذاق, ہر وقت میمز, ہر وقت روسٹنگ, ہر وقت کبھی استاد کا مذاق, کبھی بوڑھوں کا مذاق, کبھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے اس کا مذاق. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. جب دل مردہ ہو گیا, دل سخت ہو گیا, گناہ کر کے دل سخت ہو گیا, استغفار کرنا کوئی نہیں ہے, گناہ کو گناہ سمجھنا کوئی نہیں ہے, پھر کہاں اٹریکٹ کرے گا آپ کو دین؟ کہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات اٹریکٹ کریں گے؟ استغفار از دا سلوشن. بہت استغفار کریں. مجھ سے اکثر لوگ موڈ سوئنگس کے بارے میں پوچھتے ہیں. واللہ العظیم, اکارڈنگ ٹو اسکالرز اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ, موڈ سوئنگس کی سب سے بڑی وجہ ہارڈ ہارٹ ہے اور لو ایمان ہے. موڈ سوئنگس کیوں ہوتے ہیں؟ فرسٹریشن کی وجہ سے. فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ اوور تھنکنگ کی وجہ سے. اوور تھنکنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا ایمان لو ہے, جب آپ کا اللہ پہ توکل نہیں ہے, جب آپ کی پرسنالٹی ویک ہے, جب آپ اللہ سے مدد نہیں طلب کر رہے ہیں, جب آپ لوگوں کو معاف نہیں کر رہے, اوور تھنکنگ آئے گی ایمان لو کی وجہ سے. ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں, ہمارے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں, ہم روڈ ہو جاتے ہیں, ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, ہمیں دین اٹریکٹ نہیں کرتا ہے, ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے. اس آیت پہ غور کریں, اللہ سے مغفرت طلب کریں, اپنے دل پہ ورکنگ کریں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کی اقسام بتا رہے ہیں. بعض پتھروں سے مراد یعنی دلوں کی اقسام ہو گئی نا, پتھر سے تشبیہ دی گئی کہ پتھر بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں. کیا مراد ہے؟ بعض پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہی نہروں سے مراد جو ہے نا ریلیجس نالج, وہی ہے, اللہ کا نور ہے. نہریں بہہ نکلتی ہیں, یعنی دے آر سو گڈ, دیز ہارٹس آر سو گڈ کہ جب ان کو وہی سنائی جائے یہ گڈنس میں آگے بڑھتے ہیں اور نہریں نکلتی ہیں, نیک اعمال نکلتے جاتے ہیں اس دل سے. بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, یعنی بعض پہ وہی کا اثر ہو کے ایٹ لاسٹ دے ریئلائز اور وہ گڈنس کی طرف آتے ہیں. اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں جو اتنی خشیت میں ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ہم
ہیوملٹی میں آ جاتے ہیں, ہمبل ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو یہ جو بات بتائی ہے, ٹائپس آف ہارٹس بتائی ہیں کہ کچھ ہارٹس میں گڈنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھٹ کے باہر آ جاتی ہے. کچھ ہارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہی ان کے دل کو چھو کے چلی جاتی ہے اور پانی بہتا ہے, گڈنس ایمرج ہوتی ہے ان کے ہارٹ سے. اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ویسے گر پڑتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دل مانگتے ہیں جو خشیت والا, وہ قلب مانگتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وہ قلب نہیں مانگتے جو بہت زیادہ ریبیلیس ہے, جو سخت ہو چکا ہے, جیسے بنی اسرائیل کے دل کی سختی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کی. اور اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اور کس ڈگر تم جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. یقین کریں برادرز اینڈ سسٹرز, اسلام کے علاوہ لائف از کلر لیس. لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, ساری عمر دھکے کھاتے رہیں گے, ساری عمر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں, اپنے دلوں کو نرم کریں, استغفار کریں بہت زیادہ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. مسلمانوں, کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں, حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم رکھتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ درا حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف یعنی چینجز کرتا تھا. یہ استفہام انکاری ہے, یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں ہے. Because their hearts have become so hard. They don't want to believe. Rather, they just want to question. They just want to mock. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. You want to talk to them. You want to tell them about Islam. You go with a very good intention, but the way they mock, the way they question, the way they show arrogance, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ادروائز ہدایت نظر نہیں آتی کہ یہ لوگ بات سننے والے ہیں, تو ایسوں سے ویسے ہی کلام نہیں کرنا چاہیے. تو مسلمانوں کو یہی بات کی جا رہی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے. اس دور کے جوز کی بات ہو رہی, جبکہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں. اور ان میں سے ایسے لوگ جو کلام سن کے عقل اور علم رکھنے کے باوجود ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کنفرم پتہ تھا یہ نبی اللہ کے رسول ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کنفرم تھا انہیں. آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہے تو وہی, لیکن ماننا ہے کہ نہیں ماننا. بلیٹنٹ ریجیکشن, نہیں ماننا. اسماعیل کی اولاد میں سے, نعوذ باللہ لونڈی کی اولاد میں سے. کیوں مانے؟ پیور بلڈ ہے ہی نہیں, استغفر اللہ. کیوں مانے؟ عربز میں سے آیا, ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو ایسے پھر متکبر لوگ جو سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں, جو اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں, اور جو سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے, تو ایسے لوگوں کو کہاں ہدایت آئے گی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوبی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ایسے لوگوں کے رستے پر مت چلائیو اللہ جو گمراہ ہوئے اور جو مغضوب ہیں, جن پر تیرا غضب ہے. Who are these people? اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ کرسچنس کیوں گمراہ ہوئے؟ اگنورنس کی وجہ سے. علم نہیں تھا, اگنورڈ یعنی اگنورنس بہت زیادہ تھی. جوز کیوں گمراہ ہوئے؟ اہل یہود کیوں گمراہ ہوئے؟ ایروگنس کی وجہ سے. اگنورنس اینڈ ایروگنس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. خدا کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں, کہیں آپ ایروگنٹ تو نہیں ہیں؟ کہیں آپ سے آپ کی وائف, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ بات کریں اور آپ آگے سے انہیں ایسا چپ کرائیں, ایسا سنب کریں کہ میں تو بہت بڑی بلا ہوں, میں تو عقل کل ہوں. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می, ہاؤ ڈیئر یو گیو می لاجک. مجھ سے بڑا لاجیکل کون ہے؟ مجھ سے بڑا عقل کل کون ہے؟ ایسے بندے کو بے وقوف ہے, ایسا بندہ متکبر بھی ہے اور اگنورنٹ بھی ہے, ایسے بندے کو ہدایت نہیں آتی. خدا کے لیے اپنی پرسنالٹیز پر ورکنگ کریں. جب کوئی آپ کو نصیحت کی جائے, جب کوئی آپ سے بات کرے, اس کی بات سنیں. بی اے گڈ لسنر.
ہم پہلے ہی رد کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اگنورینس اینڈ ایروگینس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. ایک ہے کہ بندہ اگنورینٹ ہے, علم نہیں ہے, لیکن ایروگینٹ نہیں ہے, سنتا ہے, اسے علم آ جائے گا اور وہ ہدایت پر آ جائے گا. ایک ہے کہ بندہ ایروگینٹ ہے اور اگنورینٹ بھی ہے, تو پھر اللہ معاف کرے کہ ایسے بندے کے بارے میں بڑی کم امید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں. اگین منافق کا رویہ بتایا جا رہا ہے. اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. امیجن کہ آپس میں مل کر کیا کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. یعنی وہ فخر کرتے تھے نا اپنے اوپر, اور روکتے تھے ایک دوسرے کو کہ نہیں تورا کی کوئی بات نہ جا کر بتاؤ, کہیں سائنس نہ مل جائے انہیں اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ قرآن کنٹینویشن ہے پچھلی کتابوں کی. تو تمہارے سامنے بہت ایمانداری ظاہر کرتے ہیں لیکن پیچھے جا کر وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ بنو نذیر, بنو قینوقہ, بنو قیروزہ, جو 3 جوز کے قبائل تھے, ان کے بارے میں بات ہو رہی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے سیکرٹ کاؤنسل میں کیا بات کرتے ہیں, کیا سازشیں کر رہے ہیں, یا آپس میں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ کو ڈسیو کرتے ہیں. They cannot deceive Allah. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ صرف ظاہری کتاب جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں, اور کبھی بھی فلسفہ اور حکمت اور کبھی بھی ظاہر ہے کہ شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے, اور یہ عمل کی طرف نہیں آتے اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. آج ہمارے میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ڈاؤن فال کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرسنل اوپینین, اپنی عقل, ومز اینڈ ڈیزائرز کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, سنی سنائی بات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. گمان اور ادھر ادھر کی باتیں, اور کبھی ادھر سے سن لی, کبھی واٹس ایپ پہ پڑھ لی, کبھی فیس بک پہ پڑھ لی, ان باتوں کو زیادہ ترجیح ہے. اور جب قرآن اور حدیث کی بات بتائی جائے تو اس پر بحث ہے. تو یہ جہالت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ایٹیٹیوڈ کو کنڈیم کیا ہے کہ مینی آف دیم ور دوز جو اپنی عقل لڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں, اپنی عقل ہم لڑاتے ہیں. جب کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے جو ہماری طبیعت اور مزاج کے تھوڑا سا خلاف جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میں نہیں مانتا ہے. حدیثیں تو 250 سال بعد کلیکٹ ہونا شروع ہوئی تھی, میں نہیں سمجھتا ہے حدیث ہے. اور جب قرآن کی کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے جو بڑی سخت ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنی سخت باتیں نہ سناؤ, دین میں تو اصل میں خوشخبریاں ہیں اور آپ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. تو یہی بنی اسرائیل کرتے تھے, منافقت. جو چیز پسند ہے وہ لے لیتے تھے, جو سائیکالوجی کے تھوڑا سا خلاف ہے, طبیعت کے تھوڑا سا خلاف ہے, اس کو چھوڑ دیتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج آپ میوزک کے حرام ہونے کی حدیث سنائیں تو صحیح یوتھ کو جا کے, فوراً ریجیکشن, بلیٹنٹ ریجیکشن, کہ میوزک تو سول کی ڈائٹ ہے, میوزک تو سب سے اوپر ہے, میوزک نے تو مجھے زندگی میں یہ دیا ہے وہ دیا ہے, میوزک تو میرا دین سے بھی بڑھ کے میرے لیے ہے میوزک. اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں کہ میوزک کیسے حرام ہو سکتا ہے. جسٹ بیکاز میوزک آپ کو پسند ہے تو اس کا مطلب حرام ہو ہی نہیں سکتا. میوزک سے مراد کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں وہ ہوں جو ہر جانرے آف میوزک میں نے سنا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو کمپیئرڈ بوتھ سائڈز, دا قرآن اینڈ دا میوزک. تو میوزک اگر آپ کو خوشی دیتا ہے تو اٹس لائک اے ڈرگ. یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ میوزک سن کے میں مانتا ہوں آپ کو کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہے, لیکن وہ خوشی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف ایلیشن ہے, یوفوریا ہے, اور وہ کچھ دیر کے لیے ڈوپامین رش ہے اور ایڈرینلین رش ہے. اس کے بعد آپ ایسے ٹھپ ہوں گے اپنا فیوریٹ گانا سن کے, میوزک سن کے, کہ آپ کو دوبارہ چاہیے, پھر آپ دوبارہ لگائیں گے, پھر آپ کو تسکین ہوگی, آپ اوپر جائیں گے, پھر ایسا ٹھپ ہوں گے, دوبارہ آپ کو چاہیے. تو دس سرکل گوز آن اینڈ آن. ویئر ایز دا قرآن گیوز سکینہ. قرآن سن کے سکون مل جاتا ہے, انسان سکون سے جو ہے وہ پورا دن گزارتا ہے.
Music, what it does to you, your soul, I wish I could show you what it does, especially the techno music, especially this heavy music, جو بیٹس ہمیں پسند ہیں. اٹ لٹرلی شیٹرز یور سول, تذبذب پیدا کرتا ہے آپ کی روح میں, بے چین کرتا ہے. اس کو آپ خوشی سمجھتے ہیں, سمجھتے رہیں, لیکن جب ٹھپ ہوں گے تو آپ کو میری بات یاد آئے گی کہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ یار اب میوزک تو ہمیں ہر وقت چاہیے, ادروائز تو ہم ٹھپ رہیں گے. تو یہ تو خوشی نہیں ہوتی, یہ تو سکینت نہیں ہوتی. بہرحال فلسفہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرنا جو میری طبیعت کے خلاف جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری طبیعت کے مطابق بن جائے, اسلام نہ ہمارے لاجک, ہماری عقل کے مطابق بن جائے, پھر ہمیں اسلام قبول ہے, ادروائز وہ ایکسٹریمزم ہے. یہی حرکت بنی اسرائیل نے کی اور تباہی کی وجہ ان کی بنی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان لوگوں کے لیے ویل ہے, تباہی ہے, ڈسٹرکشن ہے, جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کے کمائی کو ویل, ہلاکت اور افسوس ہے. These people used to write their own books and used to say کہ یہ ڈیوائن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. They used to change the books of Allah and then used to sell them in order to gain some benefit, in order to have some worldly benefit, اور یہ ان کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ بنی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کیا جائے, ڈسٹارٹ کر کے بتایا جائے, اپنی مطلب کی بات سے بتائی جائے. اللہ سے ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا أَفَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے, کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا, ہرگز نہیں, بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. اگین دے بیکیم اوور کانفیڈنٹ. جیوز یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں کائنات بنائی ہے تو ہم 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ ان کی ایک دلیل تھی. تو اگر ہم جائیں گے بھی تو بڑے کم دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, اگر تم ایروگینٹ ہو, تم کفر کر رہے ہو, تم کرائم کر رہے ہو, تو انبیاء کو قتل کر رہے ہو, تو تمہارے پہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں نکال لیا جائے گا یا تم چند دن کے لیے جاؤ گے. جو کرمنلز ہیں ان کو تو پنشمنٹ ہوگی. تو اوور کانفیڈنس بھی انسان کو مروا دیتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے. اٹس اے ڈیڈلی پلیس, اٹس اے ہارریبل پلیس, اٹس اے ریچڈ پلیس, اٹس اے پلیس آف ایکسٹریم ڈپریشن. جہنم میں سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ آپ اللہ سے کٹ آف ہوں گے, آپ اللہ سے دور ہوں گے. دنیا میں پھر آپ کی اللہ سن لے گا, چاہے آپ جتنا مرضی بڑا گناہ کریں. جہنم میں اللہ آپ کی نہیں سنے گا, اور یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ یو آر ٹوٹلی کٹ آف فرام اللہ. اللہ ہمیں اس پلیس سے بچائے, آمین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کریں وہ جنتی ہیں, جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا بھی دیا ہے, بشارت بھی دی ہے. سمپل سی بات ہے, فالو دا دین ان اٹس ٹرو ایسنس. ہیلے بہانے نہ کریں, ایکسکیوزز نہ دیں, کویسچننگ نہ کریں ضرورت سے زیادہ. جسٹ بیکاز آپ کی سائیکالوجی, آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ایک بات جا رہی ہے, اٹ ڈزنٹ مین وہ بات غلط ہے. آپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے, آپ کی خواہشات غلط ہیں. اللہ کی شریعت غلط نہیں ہو سکتی ہے. دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. بنی اسرائیل سے ساری مسٹیکس ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان کی تباہی آئی. دین کو موک نہ کریں. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی موکڈ اباؤٹ, اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نبی کی حدیث کو بہت غور سے سنا کریں. اور ایک الگ بات ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا ویسے ہی انسان سے عمل نہیں ہو رہا, یہ ایک الگ بات ہے. اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری سستی کاہلی دور کر, مجھے بعمل بنا. سو دس از ویری سیریس. سورہ البقرہ مومن کا آئینہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. کل کو آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی, پھر ہم روئیں گے
کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ تو ہمیں چل گیا. ہو سکتا ہے ہم کوئی بہت غلط کام کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکل آ رہی ہو. اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، دین پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو ٹمارو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.